محمد عالین صاحب کا سوال ہے کہ مجھے کرکٹ اور فٹ بال کے میچ دیکھنے کا شوق ہے اور میں دیکھتا ہوں، لیکن میں نے کچھ علماء سے یہ سنا ہے کہ یہ سب فضول چیزیں ہیں اور اسلام فضول چیزوں سے روکتا ہے، تو کیا اس لحاظ سے میرے لیے یہ دیکھنا کیا ناجائز ہو جائے گا؟ دیکھیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ عن اللغو معرضون، مومن جو ہے وہ لغو باتوں سے بچ کے رہتے ہیں. تو لیکن پچھلے کچھ دہائیوں سے پوری دنیا میں تفریح کو ایک بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ آپ سارا دن بیٹھ کے کرکٹ کا میچ دیکھتے رہیں. سارا دن بیٹھ کے، سارا دن کیا، 5 دن کا میچ ہوتا ہے بعض کا، تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے. اور اگر کوئی ٹورنامنٹ ہو جائے تو 10 میچ ہیں تو 10 دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 20 دن کے میچ ہیں 20 دن بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ون ڈے کا ہوتا تھا وہ بھی آج کل غالباً 20 بالر، ہاں 20 اوورس کے، تو وہ بھی آپ 20 اوورس میں اگر فرض کر لیجئے کہ 20 اوور تو 3 گھنٹے میں ہوتے ہیں تو 6 گھنٹے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھ نہیں آتی ایک ایسے آدمی کے لیے جو کام کرنے والا ہے، جدوجہد کرنے والا ہے، وہ اتنی دیر کہاں بیٹھا رہے گا؟ یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. مولانا وحید الدین خان سے پوچھا کسی نے کہ آپ فلمیں دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایک دن بیٹھا تھا، 5-10 منٹ میں دیکھتا رہا، تو پھر مجھے خیال ہوا یہ میرے کرنے کا کام ہے. اٹھ کے پھر کہتے ہیں میں کبھی فلم دیکھنے نہیں بیٹھا، یہ میرے کرنے کا کام ہے. یعنی کیا ناول کہانیاں سارے لوگ پڑھتے ہیں؟ میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے تو کلینک میں بیٹھ کے ناول پڑھتے رہے. کرنے کا کام ہے. تو یہ دیکھنا کہ میرے اصل میں انسانوں کے لیے بڑے پروگرام ختم ہو گئے. تفریح اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کا بڑا کام نہیں ہوتا اس کے دماغ میں، اس کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے. جو بڑے کام میں لگا ہوتا ہے اس کو یہ تفریح ہوتی ہے، اچھا یہ میں نے کر لیا ہے، کل میں نے یہ کرنا ہے، پرسوں میں نے یہ کرنا ہے. اس کو اس کا اتنا احتزاز ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین تفریح حاصل کر رہا ہوتا ہے، جو دیر پا ہوتی ہے، جو کافی دیر تک اس کے کام کرتی رہتی ہیں. لیکن ہم یہ جو تفریح ہم نے لی ہے یہ اچھی ہے، ضرور دیکھیں، لیکن اتنے لمبے ٹائم کے لیے یہ کوئی اچھا نہیں لگتا. تو مناسب ٹائم کے لیے دیکھیں. تو مثلا آخری اوور دیکھ لیں بیٹھ کر کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو گیا ہے. لیکن یہ کیا دیکھنا ہے کہ آپ ہر بال سے واقف ہوں، وہ کس طرح اس نے ہٹ لگائی، اس نے کس طرح سے فیلڈنگ کی، اس کا کیا بڑا مشکل کام ہے. وہ الیکشن ہوتے تھے نا ہمارے بچپن میں، تو ساری رات الیکشن کا رزلٹ دیکھنے کے بیٹھے ہوتے تھے. عجیب و غریب باتیں ہیں. سر احادیث میں جو ہمیں بعض کھیل ملتے ہیں اس دور کے، تیر اندازی ہے، گھڑ سواری ہے، اور اس طرح بعض احادیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ سیدہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں اور وہ حبشیوں کا کوئی کھیل تھا یا اس طرح کچھ تھا. ہاں تو 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ بس یہی ہوتا تھا نا. تو لغویات وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ بیٹھے ہی ہوئے ہیں. ہر تفریح اچھی ہے، اور خاص طور سے جو آپ نے چیزوں کا نام لیا وہ تو سوسائٹی کی ضرورت کی چیزیں تھیں. آپ نے گھوڑا دوڑانا نہیں جانتے تو کیا کریں گے، دوڑنا نہیں جانتے. مجھے بچپن میں یاد ہے کہ اونچی آواز والے الگ سے پہچانے جاتے تھے. انہوں نے جنازے کا اعلان کرنا ہوتا تھا، وہ پورے مجمع میں اونچی آواز میں بول رہے ہیں. تو پرانے زمانے کو قیاس نہ کریں، ہمارے زمانے کا تو معاملہ ہی کچھ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. یہاں تو بچے راتوں کو سوتے نہیں. اب میرے پاس اکثر ماں باپ آتے ہیں، جی ہمارا بیٹا ساری رات جاگتا رہتا ہے. کیا جی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو جاگ رہے ہیں. اب تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم نے ساری معاشرت خراب کر دی ہے. تو ہم نے چونکہ بچوں کو بڑے پروگرام دیے ہی نہیں ہیں. ان کا بڑا پروگرام کیا ہے، جی تم یہ کر کے آئی ٹی کے میدان میں چلے جاؤ، یہ کر لو تو افسر بن جاؤ گے، یہ وہ سی ایس ایس کر کے یہ افسر بن. ہم نے بڑے ٹارگٹ دیے ہی، وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ ہیں کہ کہتے ہیں میرا پیپر تو تیار ہو گیا. یہ پیپر ہی دینا تھا نا بس. اس کے بعد 8 گھنٹے کیا کرنا ہے، اس کے لیے 8 گھنٹے کا کوئی پروگرام ہی نہیں، کوئی کام نہیں. جبکہ ہمارے بچپن میں ماں باپ نے مصیبت ڈالی ہوتی تھی، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ٹائم نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. یعنی مجھے نہیں یاد کہ ہم کوئی 5-10 منٹ فارغ بیٹھ سکیں. سر میرے طرف 2-3 سوالات ہیں. ایک تو آپ نے ابھی ٹارگٹ کی بات کی، تو بڑے ٹارگٹس ہیں کیا؟ ایک تو وہ تھوڑا سا بتائیں. دوسرا یہ جو کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، یہ اب کریئرز بن گئے ہیں.
جس طرح لوگ انجینئر بنتے ہیں، لائر بنتے ہیں، اب لوگ فٹ بالر، کرکٹر بنتے ہیں، اور یہ ایک پورا ایک بزنس ہے، اس سے مطلب پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ اب لغویات میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیے ایک ٹارگیٹ تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے پاس ہے ہی، وہ یہ کہ ہم نے اچھا مسلمان بن کے جنت کمانی ہے. یہ پہلا، یہی اتنا بڑا ہے کہ آپ کو کافی مصروف رکھتا ہے. دوسرا، چلیے اگر مذہبی بچہ نہیں ہے، ملحد ہے یا کیسا ہے، تو پھر اس کا اچھا انسان بننا. اچھا انسان بننے کا ٹارگیٹ کہ میں بہترین انسان بنوں، اخلاق میں اچھا بنوں، ملنساری میں اچھا بنوں، کاروبار میں اچھا بنوں. تو اچھا انسان بننے کی کوشش. اب ہمیں چونکہ پتہ ہے کہ میں نے بس پی آئی ڈی کر لی تو میں جاب مل جائے گی مجھے، تو میں اچھا اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوتا ہوں، اچھا پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، بس نمبر لینے میں ڈگریاں لینی ہیں، تو میں سیکھنے کا عمل بھی نہیں ہوتا. تو اچھا انسان بننے کا ایک ٹارگیٹ دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے پھر کوئی آئیڈیلز رکھنے چاہیے سوسائٹی کے اندر. مثلا میں نے جب سورہ فاتحہ کی تفسیر مولانا اصلاحی کی پڑھی تو میرے دل میں خیال ہوا کاش میں بھی ایسا لکھ سکتا. تو ایک میں نے آئیڈیل بنا لیا کہ یہ ایک آدمی ہے جو جس جیسا مجھے لکھنا چاہیے. تو وہ آئیڈیلز ہونے چاہیے سوسائٹی میں، لوگوں کے بچوں کو بتایا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ سلامیں کرتے تھے یا لوگ ان کو عزت کرتے تھے یا احترام کرتے تھے. تو تم ان آئیڈیلز کو لو. ہم نے کیا آئیڈیلز دیے ہیں؟ وہ گھٹیا آئیڈیلز ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں، بہت گھٹیا. یعنی وہ کوئی کھلاڑی ہوگا، کوئی، میں معافی چاہتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے اپنے کردار میں اچھے لوگ ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہ ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ گلوکار بننا ہے جی. وہ مجھے لگتا ہے کہ پورے لڑکے 7 دن گاتے پھرتے ہیں. یعنی میرے بعض قریبی رشتہ داروں میں 7 بچے ہیں تو 7 ہی گاتے ہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کیا چکر چل گیا ہے. تو اب یہ جو ہیں وہ آپ کے آئیڈیلز اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہم نے اچھے آئیڈیلز نہیں ہیں. سائنسدان، علماء، ان میں سے اچھے لوگ چن کر، سیاست میں اچھے لوگوں کو چن کر، اگر ہم نے سیاست میں ہی کم از کم کچھ آئیڈیلز بنائے ہوتے ہیں کوئی بڑے لوگوں کو، تو شاید ہمارے سیاستدان بھی اچھے لوگ بنتے ہیں. نہیں، ہم نے آئیڈیلز دیے نہیں ہیں. تو یہ ایک کام ہے جو آئیڈیلز دینے کا ہے، وہ بڑے آئیڈیلز دیں. اب قرآن مجید دیکھیں نا کہ جب مومنین کی صفات بیان کرتا ہے اپنے پسندیدہ مومن کو، کتنا اونچا معیار رکھتا ہے، تاکہ آپ کے پاس ایک بڑا آئیڈیل ہو تو آپ اس کے لیے کوشش کریں. تو اس طرح کی چیزیں، سائنسدان بننا ہے تو آپ آئنسٹائن بننا ہے، آئیڈیل دیں اس کو، بچے کو. اگر وہ سائنس کی طرف رغبت رکھتا ہے آپ اس کو دیں کہ ابو حنیفہ بننا ہے. اگر وہ مولوی ہے، مذہب کی طرف جانا چاہتا ہے، جی ابو حنیفہ بننا ہے میں نے. تو یہ آئیڈیلز ہیں جو بڑے بنائیں گے تو بڑے انسانوں کو بڑے بنائیں گے. اس کے بعد چھوٹی جگہ بھی ایک ہوتی ہے، جو آئنسٹائن اور ابو حنیفہ تو بہت بڑے لوگ ہیں. چھوٹی جگہ بھی ایک ہوتی ہے کہ میں نے اگر مثال کے طور پر مستری ہی بننا ہے تو بہترین مستری بنو. میرا پلسٹر دیکھ کر لوگ کہیں. وہ میں نے ایک پڑھا واقعہ کہ روس کا جب انقلاب آیا ہے تو روسی جو کمیونسٹ انقلاب تھا، تو انہوں نے نا کچھ لکڑی کے کارخانے کا ایک ذکر ہے کہ وہاں انہوں نے بتایا کہ بھئی آج تم نے شام تک نا وہ جو چھت ڈالنے کے لیے بالے سے ہوتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، وہ تم نے بنانے ہیں 20 تو 20 بنا لیے تھے. ایک بابا جی نے صرف 2 بنائے تھے پورے دن میں. تو انہوں نے اس کو مار مور کے نکال دیا بابا جی کو. تو بعد میں جب وہ گن گن کر رکھ رہے تھے تو جو بابا جی نے 2 بنائے تھے وہ الگ ہی نہیں ہو رہے تھے، اتنے صحیح بنے ہوئے تھے کہ ان دونوں کو جب ساتھ جوڑا تو اس میں سے ہوا نکل چکی تھی. وہ جو نگران انچارج تھا اس نے کہا بابا جی کو پکڑو کہاں گئے ہیں. تو اب آپ نے کام کیا کرنا ہے، اس درجے کا کام. ہمارے دروازے دیکھ لیجئے، وہ ایک کھلتا ہے دوسرا نہیں کھلتا، پھنسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے ہزاروں لاکھ روپے لیے ہوتے ہیں اس کام کے لیے. تو ہم نے اس درجے کا بھی معیار کوئی نہیں رکھا ہوا کہ میرا بنا ہوا دروازہ دیکھ کر لوگ کہیں گے کیا بات ہے، میری بنی ہوئی کرسی دیکھ کر لوگ کہیں کیا بات ہے. کوئی نہیں. تو یہ جہاں بھی آپ جائیں، جس میدان میں ہوں، وہاں اپنا معیار اونچا رکھیں. یہ سکھایا نہیں جاتا ہمیں. بس روزی کمانی ہے، تم نے پیسے بٹورنے ہیں. اب میں نے اپنے گھر میں کئی کام کرواتا ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے،
جی آپ کے یہ 70,000 کا بنے گا, ٹھیک ہے جی, کوئی لین دین کر کے جو بھی ریٹ طے پایا, اس کے بعد کہا جی میرے لگ گئے ہیں 75,000, آپ مجھے 5,000 اور دے دیں. کیوں لگ گئے؟ پہلے نہیں سوچا, غور نہیں کیا کیا مسئلہ ہوا ہے, بس مانگنا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. ٹائم پورا نہیں, کبھی وعدہ پورا نہیں کرنا. میں نے ایک دروازہ جعلی کا بنوانا تھا, رمضان میں اس کو میں نے آرڈر دیا, اس کو جو ٹوکن دیتے ہیں وہ بھی دے دیا, بڑی عید کے بھی 2 ہفتے بعد لگا, اور وعدہ اس کا تھا کہ میں ٹھیک چھوٹی عید سے پہلے آپ کو لگا دوں گا. تو یہ صورتحال ہے اس ملک میں. تو اس قوم کو ہم نے بنایا ہی نہیں ہے. اس کو کاریگروں کو نہیں پتا کہ ٹائم کا کیا مسئلہ ہے. ایک اچھا کاریگر کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ٹائم پہ اپنا کام کر کے دے, ورنہ وعدہ ہی نہ کرے. لیکن نہیں, وہ وعدہ کام پکڑ لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی مرضی سے پورا ہونا ہے. تو یہ قوم ہے, اس کو قوم بنانے کے لیے چھوٹے درجے پر بھی, یعنی چھوٹے درجے کا مطلب یہ ہے کہ عام کاموں میں بھی بڑا انسان بنے. میں بڑا مستری ہوں, میرے ہاتھ کا بنا ہوا فرنیچر دیکھیے گا, میں پورے ٹائم پہ کام کرتا ہوں, 1 منٹ لیٹ نہیں ہوگا. دوسرا سوال تھا کرکٹ آج کل کیریئر ہے. ہاں نہیں, جس کے لیے کیریئر ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس کے لیے فضول کام نہیں ہے, لغو کام نہیں ہے. خیر کرکٹ ہاکی فضول کام کوئی بھی نہیں ہے, وہ تو ہم ایک دیکھنے والے کی بات کریں کہ ساری قوم بیٹھ کے سارا دن دیکھ رہی ہے. جن کا وہ فن ہے یا جن کا وہ فیلڈ ہے ان کے لیے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.